الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد مومن کی زندگی بڑی باوقار ہوتی ہے اور مومن بڑا وزادار ہوتا ہے۔ مومن کا وجود بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے اور مومن کی گفتگو بھی بڑی ہی قیمتی ہوتی ہے۔ مومن کے منہ سے لفظ نہیں نکلتے بلکہ پھول جھڑتے ہیں، اور مومن کی زبان نہیں ہوتی بلکہ مٹھاس کا وہ دریا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں وہ بہتا جاتا ہے وہاں وہاں پھول اگتے جاتے ہیں۔ کبھی بھی وہ اپنی زبان سے نشتر نہیں چلاتا، تیر نہیں چلاتا۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، اچھی بات۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یا اچھی بات کرو یا پھر خاموش رہو۔ مومن کی زندگی میں خاموشی اور کم گوئی کا بھی بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا اثر ہے۔ پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ مومن نے جتنا بولنا ہے نا اس سے ڈبل سننا ہے، کیونکہ زبان ایک ہے اور کان دو ہے۔ جتنا اس نے بولنا ہے اس سے ڈبل اس نے سننا ہے، چونکہ اللہ نے زبان ایک دی ہے، کان دو عطا فرمائے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ باتیں کرنی چاہیے، پر جتنی باتیں کریں ساری خیر کی کریں، ساری اللہ رسول کی کریں، لیکن فضولیات، لغویات اور بے جا بولنا یہ انسان کے وقار کو مجروح کرتا ہے، یہ اسے کمزور کر دیتا ہے، اس کے جملوں کا وزن نہیں رہتا، اس کی باتوں کی قیمت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے نا اسے چاہیے کہ اچھی بات منہ سے نکالے یا پھر خاموش رہے، بات ہی ختم کر دی۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے، زیادہ باتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں لوگ کسی کو موقع نہیں دیتے بات کرنے کا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آ جائیں تو لوگ دعا مانگتے ہیں کہ یہ آ تو گئے ہیں، دعا فرمائیں یہ اب تھوڑا خاموش بھی ہو جائے، یہ تھوڑا سوال بھی کیے جائیں گے، جواب بھی دیے جائیں گے، بات بھی بتائے جائیں گے، انکار بھی کیے جائیں گے، سارے پہلو خود ہی بتا دیں گے۔ باتیں کریں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ خدمت میں لوگوں نے عرض کی کہ حضور کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ امام غزالی نے اس کو لکھا ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضور کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہم جنت میں چلے جائیں، تو حضرت عیسیٰ نے عمل بتایا، فرمانے لگے بالکل خاموش ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کے پیغمبر نے بڑی بات ہی کر دی، فرمایا چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تو بڑا مشکل کام بتایا آپ نے جنت میں جانے کے لیے، لیکن ذرا کام کا مزہ دیکھیے گا۔ فرمایا چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے، یعنی خاموش ہونا، کرنا کچھ نہیں، چپ رہنا ہے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ حضور مشکل کام ہے۔ فرمایا چلو پھر آسان بتاتا ہوں، جب بولنا ہو نا تو ذرا سوچ کے بولنا، اور جب بولنا تو کوئی اچھی بات کرنا، انشاءاللہ جنت میں چلے جاؤ۔ جنت میں جانے کا نسخہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے اچھی بات نکالیں، خوبصورت بات کریں۔ کثرت کلام مومن کا شیوا نہیں، مومن کی زندگی نہیں، اور جو منہ میں آیا وہ کہہ دینا یہ مومن کا سٹیٹس نہیں۔
کچھ لوگ بہت خوبصورت قد ہوتا ہے اور بڑا اچھا ان کا معیار ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی وزادار آدمی ہے، پر جب بولتے ہیں نا تو وہ سارا کچھ ضائع کر لیتے ہیں. وہ ان کا وقار، وہ کیب، وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنی زبان کو محفوظ کریں، اچھا جملہ زبان سے نکالیں. یارو کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کی زبان آپ کو مومن کر دیتی ہے. جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن ہو گئے. یہ زبان نے مومن کر دیا، اور زبان کافر کر دیتی. اور حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ زبان جنتی بناتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان بولتے بولتے کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا ہے، اور رب کریم اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا. اور بندہ بات کرتے کرتے کئی دفعہ کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہوتی، اور اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے. لوگ سوچتے ہی نہیں، بس بات. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بنتا نہیں اس موضوع پر بات کرنا، وہ اس پر بھی بات کرتے ہیں. یعنی جس کو کسی اس موضوع کے حوالے سے بالکل نابلد ہے، اس کو کوئی معلومات نہیں، اس پر بھی وہ بات کرے گا. لوگ مذہب پر بات کریں گے، میڈیکل پر بات کریں گے، ملک کی سیاست پر بات کریں گے، انٹرنیشنل حالات ڈسکس کریں گے، حالانکہ بیچارے کو اپنے محلے کی بھی پوری خبر نہیں. وہ یونین کونسل کے مسائل سے آگاہ نہیں ہے، لیکن عالمی بات کرنے چلا ہے. خدا کے بندے، آپ گفتگو وہ کریں جو آپ کے سٹیٹس کی ہے، آپ کے معیار کی ہے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی سراسر حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. حکمتوں میں سے ایک حکمت کا نام خاموشی ہے. مگر مسئلہ یہ حضور خود فرماتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اسے اختیار تھوڑے لوگ کرتے ہیں. اگر آپ خاموش رہیں گے نا، خاموش رہیں گے، بڑے سارے معاملات ویسے ٹھیک ہو جائیں گے. آپ یقین کریں، چپ کر کے انتظار کرنے سے بڑے معاملات ویسے ہی صحیح ہو جاتے ہیں. خاموشی بہت ساری چیزوں کا خود بخود جواب ہوتی. کبھی کبھی آپ جواب دے کر کمزور پڑتے ہیں، اور خاموش رہ کر آپ دلیر ہو جاتے ہیں. جب آپ نے اینٹ کے جواب میں پتھر مار لیا تو آپ کا وزن ہو گیا کہ آپ پتھر کے قابل تھے. اور جب آپ اینٹ کے جواب میں خاموش رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں، دشمن سمجھتا ہے پتہ نہیں اب اس کے پاس کیا ہے، پتہ نہیں یہ بولتا کیوں نہیں، نہ جانے اس کی زبان کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے. خاموشی، کم گوئی، قلت کلام، معنی خیز بات، تھوڑا بولنا، یہ آپ کو بڑا کر دے گا. اور ہر وقت کی بات، میں نے کہا آپ ہر وقت بات کریں، پر جب بھی کریں رب رسول کی کریں، جب بھی کریں اللہ رسول کی کریں. لیکن ہر وقت فضولیات اور لغویات میں وقت ضائع کرنے سے انسان بہت سارے مسائل کا شکار ہوتا ہے، بہت سارے مسائل. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے جب صبح ہوتی ہے نا تو وجود کے سارے اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، یہ سارے زبان کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو ٹھیک نہ رہی تو ہمیں بھی بگاڑ. ہمارے استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بات بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ کے پاس نا ایک جھگڑالو مزاج کی خاتون آ گئی. کچھ لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں اور وہ سخت بات کرتے ہیں تو لوگ ان سے بچتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میرا روب چل گیا ہے، حالانکہ ان کی عزت نہیں ہو رہی ہوتی، ان کے شر سے بچا جا رہا ہو، ان کی زبان کی تیزی سے لوگ بچ رہے ہوتے. تو وہ لطیفے کے انداز میں بات سمجھایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں خاتون آئی اور اس نے کہا کہ حضرت میرا خاوند بہت جھگڑا کرتا ہے اور مجھے بہت زیادہ سخت جملے کہتا ہے اور کبھی کبھی مارتا بھی ہے، تو کوئی ایسا تعویذ دیں کہ جس سے وہ اس سے باز آئے. تو حضرت نے نا اسے ایک تعویذ دیا اور فرمایا جب جھگڑا شروع ہو تو تعویذ کو دانتوں میں رکھ کے زور سے دبانا، اور جتنا تمہارا خاوند جھگڑا کرتا جائے تم نے تعویذ دباتے جانا. جتنا زیادہ دباؤ گی نا اور منہ کھولو گی نہیں، اتنا تمہارا جھگڑا جلدی ختم ہوگا. تو کہتے ہیں ایک مہینے کے بعد آئی کہنے لگی حضور آپ کے تعویذ میں کیا لکھا تھا کہ وہ جھگڑا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے.
اب تو ہمارے گھر سے لڑائی رخصت ہی ہو گئی۔ تو حضرت نے بڑی حکمت کے ساتھ کہا کہ بیٹے میں نے کچھ بھی نہیں لکھا تھا، بس وہ میں نے کوشش کی تھی کہ میری بیٹی ذرا کم بولے۔ جب تم خامند کے سامنے ایک کے جواب میں 2 باتیں کرتی تھی تو جھگڑے میں اضافہ ہوتا تھا، شدت آتی تھی، وہ سخت جملے کہتا تھا۔ اور جب تم خاموش رہنے لگی تو پھر وہ بھی انسان ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ آخر میری بیوی ہے، اگر یہ جواب میں خاموش ہے تو مجھے بھی کچھ خیال کرنا چاہیے۔ تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بس تھوڑی دیر کے لیے تمہاری زبان بندی کی ہے کہ ذرا تم اپنی زبان کو روکو گی، تھوڑا خاموش رہو گی تو تھوڑا معاملہ بہتر رہے گا۔ میرے بھائی کم گفتگو جو ہوتی ہے، تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زبان کے سامنے منت کرتے ہیں سارے اعضاء کہ تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور تو بگڑ جائے گی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اکثر سمجھاتے رہتے ہیں، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور آپ بڑی ہی نصیحتیں کرتے ہیں، تو آخر آپ اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف کس بات کا کھاتے ہیں؟ یہ سمجھ لینا پہلو، اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ ابن ماجہ کے لفظ ہے، اگر سمجھ میں آ گئے تو زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک بات بہت سارے ہمارے عقدے کھول دے گی۔ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کو ہم پر سب سے زیادہ خوف کس بات کا ہے؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا مجھے تم پر اس کا خوف سب سے زیادہ ہے۔ یہ تمہاری زبان ہے نا، حضور نے اپنی زبان کو دست مبارک سے، زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا اس کا خوف سب سے زیادہ ہے، اس کا خیال کرو اور قربان جائیے۔ مدینے والے حبیب نے فرمایا تم 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یار بس 2، ختم ہو گئی بات، بس 2 چیزوں کی گارنٹی تم مجھے دو۔ مدینے کے حبیب فرماتے ہیں میں تو آج بھی جنت تمہیں دیتا ہوں، ہمارے ساتھ وعدہ ہے تم جنتی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ فرمایا 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی گارنٹی دو، غلط استعمال نہیں کرو گے، اور 2 جبڑوں کے درمیان زبان کی گارنٹی دو، تم غلط استعمال نہیں کرو گے، اللہ کے رسول تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ 2 گارنٹی 2 چیزوں کی، فقط 2 چیزیں، ان کی حفاظت کریں۔ زبان تو بڑی قیمتی چیز ہے، آپ یقین کریں آپ زبان سے لوگوں کی طبیعتیں بدل سکتے ہیں۔ اس زبان کا صحیح استعمال کریں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں، لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، لوگوں کی روحیں پاک ہو جاتی ہیں، لوگ رب رب کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زبان کا صحیح اور مؤثر استعمال کرتے ہیں تو اس زبان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساروں کے دلوں میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ جب جملے بولتے ہیں تو وہ دل توڑتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو وہ تکلیف دیتے ہیں، اور جب وہ کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں تو بہت سارے افراد اس سے اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الصمت ارفع العبادہ، فرماتے خاموشی سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت۔ آپ جب خاموش رہتے ہیں پھر وزادار ہوتے ہیں، اور جب آپ کوئی کبھی کبھار جملہ بولتے ہیں تو لوگ اس کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں، لوگ اس کا اثر بھی قبول کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ ہر وقت ہی بات کرتے رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا تو طریقہ ہے، تو ہر وقت لگا رہتا ہے۔ تو آپ میٹھا بولیں، اچھا بولیں، خوبصورت جملے کہیں۔ یارو دیکھو نا، ٹوٹا ہوا اور پریشان حال دل مریض ڈاکٹر کے سامنے آ کے بیٹھا ہے اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا نہیں اب میں بچوں گا، اگر آپ کی زبان سے ایک میٹھا جملہ نکل جائے، ایک میٹھی بات آپ کی زبان سے نکل جائے کہ تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ بڑا کریم ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو شفا ہوتے دیکھی ہے، تو آپ کے ایک جملے نے کتنی تازگی پیدا کر دی، کتنی رونق پیدا کر دی، کتنی بات دور چلی گئی جب آپ نے اس کو تسلی دی۔ میرے بھائی اگر آپ نے کسی کا دل توڑ دیا، کسی کو اذیت دے دی، آپ کے جملے نے اگر کسی کو جو ہے وہ اذیت میں مبتلا کر دیا، تو پھر آپ بتلائیے کہ آپ نے کس قدر زیادہ برا کام کیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مومن کے دل میں خوشی ڈالی اللہ اسے 60 سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا کرے۔ اگر آپ کے جملوں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی گفتگو سے کسی کی طبیعت میں سکون آتا ہے، کسی کے دل میں ڈھارس بنتی ہے، کوئی آدمی اس کو اچھا لگتا ہے آپ کا بات کرنا،
اور آپ کا تسلی دینا، تو مجھے بتلائیے گا پھر بات آپ کی زبان نے کتنے فائدے کیے، کتنے دلوں کو جوڑا۔ یہ زبان ہے نا، اس سے لوگ انتشار بھی برپا کرتے ہیں اور اس سے لوگ اتفاق بھی کرا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دلوں کو ملانے کے لیے واقعے کے خلاف بھی بات کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ دلوں کو ملاؤ، اسی زبان سے کینچی بنا کر، غیبت بنا کر تم لوگوں کو کاٹ سکتے ہو، رشتے توڑ سکتے ہو، الگ الگ کر سکتے ہو۔ اور اگر اسی زبان کو ڈھال بنا کر تم محبت بانٹو، بھائیوں کے درمیان اتفاق کراؤ، بھائیوں کے درمیان محبت پیدا کرو، تو میرے حبیب نے فرمایا جس نے 2 مسلمانوں میں صلح کرا دی، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے زبان کی برکت سے ملا دیا لوگوں کو۔ کوشش فرمائیں آپ کی زبان مثبت کردار ادا کرے، اچھا کردار ادا کرے۔ آپ اپنے آپ کو وزادار بنائیں، خاموش بیٹھنا، خاموش رہنا، اور کم سے کم بات کرنا، اور وزادار بات کرنا، اور جب بات کرنا تو پھر اچھے طریقے سے کرنا۔ یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی کریم علیہ السلام اس محبت سے اور اس ٹھہراؤ سے بات کرتے تھے کہ اگر ہم حضور کی بات کو گننا چاہتے تھے تو جملوں اور حرفوں کو گن بھی لیا کرتے تھے۔ یہ حضور کا طریقہ مبارکہ تھا۔ اور جب کوئی بہت زیادہ غصہ دلاتا پھر بھی حضور کی زبان سے میٹھے جملے نکلتے، اچھے انداز میں حضور اس کو ڈیل کرتے۔ زبان انسان کی جب اس کے قابو میں رہتی ہے، جب اس کے کنٹرول میں رہتی ہے، تو آپ یقین کریں اس کے سارے حالات اس کے کنٹرول میں رہتے ہیں۔ جب اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں نہ رہتی، زبان قابو میں نہیں رہتی، آپ نے کسی غریب کو کوئی جملہ کہہ دیا تو وہ جملہ واپس لوٹ کے نہیں آتا۔ جس طرح تیر ایک دفعہ کمان سے نکل آئے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، تو جملہ لوٹتا نہیں۔ اس بیچارے کو ساری زندگی یاد رہتا ہے کہ آپ نے اسے یہ کہا تھا، کیونکہ وہ سخت جملہ کہا نا اپنی زبان سے۔ ایک آدمی کو آپریشن ہوتا ہے تو اسے کئی دفعہ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ پیٹ کہاں سے پھاڑا گیا، لیکن وہ سخت فکرہ جو کسی غریب کو کہہ دیا، آپ تو بڑے خوش ہوئے کہ میں نے اسے اوقات یاد کرا دی ہے، بس اب اسے سمجھ آئے کہ کیسے آگے بڑھنا ہے، لیکن اس کا تو دل پھٹ گیا ہے نا۔ آپ جب بھی سامنے جائیں گے وہ فکرہ یاد آئے گا، وہ اذیت یاد آئے گی، وہ جملہ یاد آئے گا، وہ سخت جملے یاد آئیں گے، خیال آئے گا اس نے مجھے یہ کہا تھا۔ اس لیے میرے رسول کریم علیہ السلام نے اذکار کی فضیلتیں بیان کی، ذکر کی فضیلتیں بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا جب ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیہات سے آیا ہوں اور بڑی دور سے آیا ہوں، ممکن ہے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، میں بوڑھا ہوں، یا رسول اللہ ایک ہی بات ارشاد فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ ایک بات حضور کر دے میں عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں، تو حضور نے فرمایا تیری زبان کبھی خشک نہ ہو، تر رہنی چاہیے، پر تر اللہ کے ذکر سے رہنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تو خوش گپیوں میں تر رکھے، تو بحث میں تر رکھے، تر رہے پر رہے اللہ کے ذکر میں تیری زبان تر رہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام میٹھی بات کرتے تھے، ٹھنڈی بات کرتے تھے، خوبصورت بات کرتے تھے۔ رسول پاک کے میٹھے جملوں نے دلوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ حضور کی میٹھی میٹھی باتیں دلوں میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ حضور کے کیف والے فکرے کلیجوں کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے خلق سے، اپنی گفتگو سے، اپنی مٹھاس سے دلوں میں گھر کر لیے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں جو انداز دیا ہے وہ قائل کرنے والا ہے اور مائل کرنے والا، گھائل کرنے والا نہیں ہے۔ حضور نے ہمیں کاٹنے کے مشورے نہیں دیے، جوڑنے کے مشورے دیے ہیں۔ میٹھی بات کریں گے، اچھی بات کریں گے، وزادار بات کریں گے تو محبتوں کو فروغ ہوگا۔ دعا کرتا ہوں اے اللہ پاک گھڑیوں کا صدقہ امت کو وزاداری نصیب فرما، اور اللہ ہمیں میٹھی ٹھنڈی اور اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔